سوال اور ہے، وہ سوال بہت اہم ہے۔ یہ سوال یہ ہے بچوں کی عیدی سے دوسرے بچوں کو عیدی دینا۔ پورا سوال یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر والدین کی طرف سے چھوٹے بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، والدین کی طرف سے چھوٹے بچوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بچے جب کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی نابالغ بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، اور پھر ان رشتہ داروں کے بچے جب انہیں کے گھر آتے ہیں تو والدین بچوں کو دی ہوئی عیدی میں سے رشتہ داروں کے بچوں کو عیدی دے دیتے ہیں۔ کیا بچوں کی عیدی میں سے رشتہ داروں کے بچوں کو عیدی دے سکتے ہیں یا نہیں، اور والدین اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز عیدی اور بچوں کی سالگرہ پر جو لفافے و تحائف وغیرہ ملتے ہیں وہ کس کی ملک ہوں گے، بچوں کی یا والدین کی؟ دو چیزیں ہیں کہ بچے کہیں جاتے ہیں تو عیدی انہیں ملتی ہے، کسی کے بچے آئے تو انہیں ہم عیدی دیتے ہیں۔ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 150 روپیے 10-20 روپیے جو بچوں کو ملے لا کر کے بچے نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو دے دیے۔ اب وہی پیسے جو بچے کو ملے تھے انہی پیسوں کو اٹھا کر کے ہم نے کوئی دوسرا بچہ آیا اسے دے دیے، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ایسے ہی سالگرہ وغیرہ پہ آپ نے کسی کو دعوت دی، فاتح خوانی کرائی، اس پہ کسی نے لفافہ دیا، کسی نے کوئی تحفہ دیا، تو وہ ساری چیزیں کس کی ملکیت ہوں گی، بچوں کی یا ماں باپ کی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بچوں کو جو عیدی ملتی ہے وہ بچوں کی ملک ہوتی ہے، والدین اسے رشتہ داروں کے بچوں کو عیدی میں نہیں دے سکتے، اور والدین خود بھی ان پیسوں کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر والدین فقیر ہوں اور انہیں پیسوں کی حاجت ہو تو بقدر ضرورت اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کو جو پیسے ملے عید کے طور پہ وہ پیسے انہی کی ملک ہیں، انہی کے اخراجات میں خرچ کرنا چاہیے، انہی کی ضرورتوں میں لگانا چاہیے۔ اب والدین خود فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ہے نہیں، تو جو پیسے ملے انہوں نے وہ لے کر کے رکھ لیے، ضرورت کے مطابق اپنے استعمال میں بھی لے لیے اور بچوں کے اخراجات میں بھی انہیں خرچ کر دیا گیا۔ تو اگر وہ فقیر ہیں تب تو ان پیسوں میں سے کچھ ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے انہیں دیا ہے، فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، تو پھر ان پیسوں پہ ان کا ادھیکار، ان کا حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے استعمال میں لائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہیں بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ضرورت اگر ہے، محتاج ہے تو کر لیں، ورنہ وہ اپنے استعمال میں انہیں نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ نیز عیدی یا بچوں کی سالگرہ میں جو لفافے و تحائف بچوں کو ملتے ہیں اس کے متعلق اگر دینے والا خود صراحت کر دے کہ یہ فلاں کے لیے ہیں تو جس کے لیے کہا گیا وہ اسی کے لیے ہوں گے، ورنہ جن چیزوں کے متعلق معلوم ہو کہ وہ بچے کے لیے ہیں، مثلا چھوٹے کپڑے، کھلونے وغیرہ، تو وہ بچوں کے لیے ہی ہوں گے۔ اب چھوٹے چھوٹے کپڑے کسی نے بچوں کے ہی حساب سے دیے تو ایسا تو نہیں ہے وہ ماں باپ کی ملک ہو جائے گی، کیونکہ ماں باپ کے لائق تو وہ کپڑے ہی نہیں ہیں، تو اس سے صاف واضح ہے کہ یہ بچوں ہی کے لیے ہیں۔ کھلونے کوئی دے کر کے چلا گیا تو ظاہر ہے بچہ ہی کھیلے گا کھلونوں سے، تو وہ بچے ہی کی ملک ہوں گے، ورنہ والدین کے لیے۔ پھر اگر دینے والا باپ کے رشتہ داروں، اچھا بتا نا کہ اگر صراحت کر دے کس کے لیے ہیں، کسی نے کہا ماں باپ کے لیے ہیں تو ماں باپ کے ہو گئے، بچوں کے لیے ہیں تو بچوں کے ہو گئے، اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق معلوم ہے کہ یہ بچوں ہی کے لیے ہیں تو وہ ان کے ہیں، ورنہ ان کے والدین کے لیے وہ چیز مانی جائے گی۔ اب والدین میں سے ماں کے لیے ہوگی یا باپ کے لیے ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے شریعت نے کسی طرح الجھایا نہیں ہے، بالکل واضح مسائل کو بیان کیا گیا ہے تاکہ کسی طرح کسی کو شک و شبہ نہ ہو، کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو، کوئی کسی کا حق نہ مار لے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر وہ والدین کے لیے ہیں تو والدین میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، تو وہ ماں لے گی یا والد لے گا؟ جبکہ حقیقت بات معاشرے کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو جو بھی ملتا ہے وہ پھٹاک سے ماں کی جیب میں ہی جاتا ہے، باپ کا گویک نہیں ہوتا اس پہ، وہ تو امی کا ہی حق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہی مانا جاتا ہے۔ مرد کہہ بھی دے بھائی مجھے دے دو تو کہیں آپ کو کیسے دے دیں، یہ تو بچے کو ملا ہے، یہ ہمارا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر
دینے والا باپ کے رشتہ داروں یا دوستوں میں سے ہے تو وہ باپ کے لیے ہوں گے. بچے کے چچا نے، تاؤ نے، دادا نے، دادی نے، پھوپھی نے، مطلب باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی نے دیا تو وہ چیز پھر والد کے لیے مانی جائے گی، والد ہی اس کا مالک بنے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور اگر ماں کے رشتہ داروں یا جاننے والوں میں سے ہے تو وہ ماں کے لیے ہوں گی. اب ان کی خالہ آئیں، نانی آئی، ماموں آئے، سمجھ رہے ہیں، انہوں نے کوئی تحفہ تحائف یا مطلب نذرانہ وغیرہ پیش کر دیا، بچے کو پیسے دے دیے، تو ماں کی طرف سے اگر آیا ہے دینے والا تو وہ ماں کے لیے مانا جائے گا. تو پھر شوہر کا اس پہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ زبردستی چھین لے. اور اگر والد کے رشتہ داروں نے دیا ہے تو بیوی کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ زبردستی چھین کے اپنے پاس رکھ لے اور اپنے استعمال میں لائے. آگے فرماتے ہیں الغرض عرف و عادت پر اعتبار کیا جائے گا. اگر باپ کے خاندان کی جانب سے زنانہ چیزیں، تحائف مثلا کپڑے وغیرہ آئیں تو وہ عورت کے لیے ہوں گے. شوہر کے گھر والوں کی طرف سے زنانے کپڑے آئے، ٹھیک ہے، تو وہ عورت ہی کی ملک مانے جائیں گے، کیونکہ زنانہ کپڑا کوئی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو تو دے گا نہیں، وہ تو اس عورت کو ہی دے گا. اور اگر عورت کی طرف سے مردانہ کپڑے آئیں تو وہ شوہر کی ملک مانے جائیں گے، کیونکہ اگر عورت کے گھر والے عورت کو دینا چاہتے تو اس کے لیے زنانہ کپڑے لاتے، نہ کہ مردانہ کپڑے، تو وہ شوہر کی ملک مانے جائیں گے. وہی فرماتے ہیں کہ تحائف وغیرہ مثلا کپڑے آئے تو وہ عورت کے لیے ہوں گے، اور عورت کے خاندان کی طرف سے مردانہ استعمال کی چیزیں آئیں تو مرد کے لیے ہوں گی. اور ایسی چیز ہو جو مرد و عورت دونوں استعمال کرتے ہوں تو جس کے خاندان یا عزیزوں کی جانب سے ہو اسی کے لیے ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز ہے جو دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں تو پھر جس کے رشتہ دار نے دی ہے وہ اسی کی ملک مانی جائے گی. اچھا، وہ بات تو ہو گئی کہ عیدی وغیرہ میں جو پیسے بچوں کو ملتے ہیں اس کے وہ ملک ہوتی ہے بچوں کی، وہ بچوں کے اخراجات میں خرچ کرنا چاہیے. مگر آگے فرماتے ہیں تھوڑی تفصیل اور ہے اس مسئلے میں. فرماتے ہیں البتہ عیدی کی اتنی بڑی رقم جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اتنی رقم بچوں کو نہیں بلکہ ان کے والدین ہی کو دی جاتی ہے. کچھ لوگ گھر پہ آنے والے ہوتے ہیں تو بچوں کے بہانے سے کچھ پیسے دینا مقصد ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ 10 20 50 100 روپئے تک میں سمجھتا ہوں آج بھی بچوں کو ہی دیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ عید کے موقع پہ یا خوشی کے موقع پہ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ صاحب یہ سمجھے کہ نہیں بچے کے لیے نہیں ہے، اتنے پیسے تو بچوں کو دیے جاتے ہیں. مگر وہیں پہ کوئی رشتہ دار آیا اور وہ جاتے ٹائم جو ہے 500 1000 روپئے جو ہے بچے کے ہاتھ میں تھما کے چلا گیا تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بچے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ گھر والوں کو ہی دینا چاہتا ہے. اس کا مقصد پیسے دینا ہے، سمجھ رہے ہیں، نہ کہ بچے کے لیے خاص طریقے سے. تو اگر اتنی بڑی رقم عیدی وغیرہ کے موقع پہ بچے کو دی جائے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اتنی رقم بچوں کو نہیں دی جاتی ہے عام طریقے سے بلکہ ان کے والدین ہی کو دی جاتی ہے تو بچوں کی ملک نہیں ہوگی بلکہ اوپر جو ہم نے تفصیل بیان کی اس کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے گا. اگر لڑکی یعنی ماں کے گھر والوں رشتہ داروں میں سے تھے تو ماں کا وہ حق بن جائے گا، اور اگر والد کے رشتہ داروں کی طرف سے کسی نے دی ہے تو پھر وہ والد کا حق ہوگا، اسی کی ملکیت ہوگی، وہی استعمال میں اسے لا سکتا ہے. صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.